شان ہے ان کو کاروبار ملے گا، جو بے اولاد ہیں ان کو حضور کے ذکر کا صدقہ نیک اولاد ملے گا۔ بولا آمین۔ میرے بزرگوں، جو حضور کی محفل میں آ جاتا ہے نا، میلاد کی خوشی میں آ جاتا ہے، اس کی جھولی پھر خالی نہیں رہتی۔ اور میرے بھائیوں، آپ تو سرکار کے غلام ہو، سرکار کے امتی ہو، سرکار کے چاہنے والے ہو، سرکار پر مر مٹنے والے ہو، سرکار کے غلام ہو۔ اگر کوئی دشمن بھی، میرے نبی کا کوئی دشمن بھی میلاد کی خوشی منا لینا تو اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں جاتا۔ تھوڑے تسی پریشان ہو گئے ہو تے میں تمہانوں اللہ دا قرآن سنان لگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، ہاں اے میں صحیح کہہ رہے ہوں، اگر کوئی میرے نبی کا دشمن بھی میلاد کی خوشی منا لینا تو اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں جاتا۔ میرے بزرگوں، ابو لہب جب سرکار کا میلاد شریف ہوا نا، سرکار پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام تھا سویبہ، وہ بھاگی آئی اور آ کر کہنے لگی، ابو لہب تجھے مبارک ہو۔ پوچھا کس بات کی؟ کہنے لگی، وہ تیرے بھائی کے گھر نا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرا یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ میرے بزرگوں، یہ ہمارے بھی علاقوں میں رواج ہے کہ گھر میں بچے یا بچہ پیدا ہو تو ہم نائی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے چچا کو، ماموں کو مبارکباد دے آ۔ تو وہ جاتا ہے، جا کے سارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مبارکباد دیتا ہے۔ تو اب وہ مبارک سننے والے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی 100 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی 500 روپیہ دیتا ہے۔ کوئی امیر بندہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ واہ یار، اللہ نے بڑی دیر کے بعد گھر میں بھوٹا لگایا ہے، اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، چل یہ تو بھینس ہی لے جا انعام کے طور پر۔ تو یہ رواج ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی، اس نے اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے کیا اشارہ، کہنے لگا، حرر تو کا یا سویبہ، اے سویبہ جا، اے سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس نے نبی کے میلاد کی خوشی منائی، نبی کے میلاد کی خوشی میں لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ تو اب چچا نے، ابو لہب نے نبی سمجھ کر میلاد نہیں منایا تھا، بھتیجا سمجھ کر میلاد منایا تھا۔ اب یہی چچا 40 سال بعد میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ ابو لہب یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کی مذمت میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب یہ ایسا بدبخت تھا، یہ مرانا تو چیچک کی بیماری سے مرا، چیچک کی، یہ میرے نبی کے گستاخ کا انجام ہوا دنیا میں۔ لیکن ہاں، اس نے ایک مرتبہ میلاد کی خوشی منائی تھی۔ کس کی خوشی منائی تھی؟ میلاد کی۔ تو اب جب وہ مر گیا، اللہ کی رحمت سے خالی وہ بھی نہیں گیا۔ جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد نبی کے دوسرے چچا حضرت عباس نے دیکھا خواب اور پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، بڑا ہی برا حال ہے، میرے دائیں طرف آگ ہے، بائیں طرف آگ ہے، بڑی تکلیف ہے۔ لیکن ساتھ ہی بولا کہ بھائی عباس، جب بھی پیر کا دن آتا ہے، پیر کی رات آتی ہے، میرے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سفید روشنی نکلتی ہے، تو انگلی میں منہ کے اندر رکھ کر چوستا رہتا ہوں، مجھے 24